کہو؟ مرشد کی اہمیت تھی، بیت کی اہمیت کا آپ نے بتایا تھا، اور ان کے احکامات پر اور ان کی جو عمل کرنے کا آپ نے بتایا تھا۔ جی دیکھیں، اللہ اس کے رسول نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی ہستی ہے تو وہ مرشد کی ہستی ہوتی ہے۔ مرشد مرید کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، یعنی اگر ہم دنیاوی طور پہ دیکھیں جو ہمارے رشتے ہیں، مرشد ماں بھی ہیں، والد بھی ہیں، ہمراز بھی ہیں، دوست بھی ہیں۔ مرشد بہت شریک ہستی ہوتے ہیں، جس طرح مرید یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے مرشد سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، مرشد اس سے کئی ہزاروں گنا زیادہ محبت اپنے مرید سے کرتے ہیں۔ اور یہ محبت کا رشتہ ہے کہ جو مرید کو آگے بڑھاتا رہتا ہے۔ جتنا انسان مرشد کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، ان کی آپس میں ذہنی ہماہنگی ہوتی ہے، مرشد کے احکامات کی تعمیل ہوتی ہے، مرشد سے محبت ہوتی ہے، مرشد سے عشق ہوتا ہے، یہ چیزیں جو ہے مرید کو آہستہ آہستہ بہت اونچے مقام پہ لے جاتی ہیں۔ کیونکہ مرید جو ہے وہ اپنے طور پہ کچھ نہیں ہوتا، یہ سمجھے کہ یہ تو بیچارہ مٹی ہوتا ہے، پیتل ہوتا ہے، مرشد اس کو سونا بنا دیتے ہیں، مرشد کے ہوتے ہوئے کسی قابل ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کہے کہ جی میں اپنے طور پہ کوئی روحانی علوم سیکھوں تو وہ اپنے طور پہ نہیں سیکھ سکتا۔ یہ جو روحانی فیوز و برکات ہیں، اس کو روحانی فیض کا نام دیا جاتا ہے، یہ صرف اور صرف مرشد سے انسان کو منتقل ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ملتے۔ یہ بڑی ایک واضح بات ہے، اگر ہم اللہ سے روحانی فیض مانگیں گے تو یہ اس چیز کے مرغے اس کے بوگے اس کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ روحانی فیض ہمیشہ آپ کو اگر ملے گا تو کسی روحانی ہستی سے ملے گا۔ تو میں نے ایک دفعہ مرشد سے پوچھا، میں نے کہا یہ مزاروں پہ جاتے ہیں تو وہاں جا کے کیا بندہ مانگے، کیا دعا کرے؟ تو مرشد کریم نے فرمایا کہ ہمیشہ کسی روحانی ہستی کے پاس جائیں تو اس سے ان کا روحانی فیض مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ زندگی دیتے ہیں، موت دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، بے شمار چیزیں تو اللہ میاں دیتے ہیں، لیکن روحانی فیض جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ملتے، وہ اپنے مرشد کی طرف سے یا جو روحانی ہستی جو آپ کی سرپرستی کر رہی ہے اس سے آپ کو ملے گا۔ پھر اس کے آگے کچھ قوانین ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ قواعد و ضوابط ہیں، ان پہ عمل کرنا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ مرشد سے اٹیچ ہیں تو پھر بلا چوں چراؤں کے احکامات کی تعمیل کریں۔ محبت جو ہے اپنے جتنے بھی دنیاوی رشتے ہیں، سب سے زیادہ محبت ہمیں مرشد سے ہونی چاہیے، اور مرشد جس طرح چاہیں اس طریقے سے انسان اپنے آپ کو چلائے، یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی اپنے مرشد کو مسلط کریں کہ نہیں جی مرشد ہمیں اس طرح تربیت دیں۔ یہ انتہائی غلط اور بے ادبی ہوتی ہے کہ ہم مرشد کو اپنی مرضی کے مطابق بنانا چاہیں کہ جس سلسلہ ہماری مرضی سے چلے، مرشد ہماری مرضی سے چلے، نہیں، قطعاً نہیں، بلکہ ہمیں اپنے مرشد کے سامنے اپنی نفی کرنی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لا یعنی نفی۔ یہ جو روحانی علوم کی جو سٹارٹ ہے یہ نفی سے ہوتی ہے کہ آپ کے پاس دنیاوی کتنا بھی علم ہو، آپ پی ایچ ڈی کی ہو، بے شمار اپنے مادی علوم کی ڈگریاں لی ہوں، لیکن جب آپ روحانی علوم کی طرف آئیں گے تو پھر آپ کو زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے گا۔ جیسے آپ دیکھیں نا، ایک آدمی ہے انگریز ہے، وہاں اس نے اپنی انگلش میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، سب کچھ کیا ہوا ہے، لیکن
اگر وہ اردو سیکھنا چاہے گا تو کیا ہوگا؟ اس کو سارے اپنے جو علوم ہیں ان کی نفی کرنی پڑے گی، پھر الف بے سے اس کو سٹارٹ لینا پڑے گا۔ اگر وہ کہہ نہیں جی میں نے تو پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، میں تو انگلش کا بڑا ماہر ہوں، میں تو بڑا اسکالر ہوں، میں تو بڑا رائٹر ہوں، میں بڑا سائنٹسٹ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، کچھ بھی کہتا ہے، لیکن جب وہ آپ کسی اور علم کی طرف آئے گا اس کو اس اپنے سارے علم کی نفی کرنی پڑے گی۔ اسی طرح جب کوئی بندہ روحانی علوم کی طرف آتا ہے، کسی روحانی سلسلے کو جوائن کرتا ہے، اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، منسلک ہو جاتا ہے، بیعت ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جب تک اپنے خیالات، اپنے نظریات، اپنے عقل، اپنی شعور، اپنی تعلیم کی نفی نہیں کرتا، وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دنیاوی تعلیم بالکل الگ ہے، روحانی تعلیم بالکل الگ ہے۔ جو مادی تعلیم ہے اس کو علم حصولی کا نام دیا جاتا ہے، اور جو روحانی تعلیم ہے اس کو علم حضوری کا نام دیا جاتا ہے۔ اور علم حصولی جو ہے اس میں تو آپ کو قلم، دعا، سلیٹ، پینسل، بے شمار چیزوں کی ضرورت پڑے گی، لیکن جو روحانی علوم ہے اس میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ سینہ بسینہ منتقل ہوتے ہیں۔ یہ ہے کہ آپ کتنی مرشد کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے احکامات کی ان کی تعلیمات کی کتنی ان کو فالو کرتے ہیں، کہ کتنی اطاعت ہے آپ کے اندر، کتنی فرما برداری ہے آپ کے اندر۔ اگر آپ اپنے مرشد کو سب کچھ سمجھیں گے پھر آگے بڑھیں گے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے جی میں شارٹ کٹ کے چکر میں کہ نہیں جی میں ادھر بھی جاؤں، ادھر بھی جاؤں، ادھر بھی جاؤں، کہ جی فلاں سلسلے کے لوگ ہیں، روحانی سلسلے کے، وہ بڑے اوپر ہیں، میں ان کے پاس چلا جاؤں۔ ٹھیک ہے، وہ بہت اوپر ہوں گے، لیکن وہ آپ کے مرشد سے اوپر نہیں ہو سکتے۔ آپ کا اپنے مرشد کو سب سے اوپر دیکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو بہت نواز رکھا ہے، لیکن وہ اپنے سلسلے کے لیے ان کا ہے، ان کے فیض و برکات جو ہے وہ اپنے ان مریدین کے لیے جو ان سے بیعت ہے۔ آپ کو جو کچھ ملے گا، جہاں سے بھی ملے گا، چاہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے ملے، یا جیسے اگر آپ سلسلہ عظیمیہ سے منسلک ہیں تو سلسلہ عظیمیہ کے جو بزرگ ہیں وہ اگر آپ کو نوازیں گے تو وہ آپ کو اپنے مرشد کے تھرو نوازیں گے، ڈائریکٹ نہیں نوازیں گے۔ حالانکہ ڈائریکٹ نواز سکتے ہیں، ان کو پابندی تو نہیں ہوتی، لیکن ایک سلسلہ ایک طریقہ کار ہے۔ اس طریقہ کار مطابق یہ ہے کہ آپ کے مرشد کے تھرو آپ کو جو ہے وہ سب کچھ وہ ملے گا۔ مطلب یہ لا ہے، قانون ہے۔ تو جب مرشد کو آپ سب کچھ مان لیتے ہیں، مرشد کو اپنے اندر بٹھا لیتے ہیں، اور ہر چیز کو آپ اپنے مرشد کی معرفت سے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پھر آپ کی عقل، شعور میں آپ کی فہم و فراست میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں مرشد کریم کافی عرصہ پہلے تشریف لائے، ہم یہ ایک دو دن پہلے بھی کسی دوست سے بات کر رہے تھے، تو مرشد فرمانے لگے کہ قاضی صاحب ایک بات بتائیں، کہ جی۔ فرمانے لگے میں یہاں آتا ہوں تو رات کو لوگ 2 بجے تک آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ فیکٹ ہے، یہاں جو پرانے لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو مرشد کے ساتھ جنہوں نے ٹائم گزارا ہے، کیونکہ بیگ صاحب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں؟ جی رات کو 2 بجے یہاں لوگ گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں اور اصرار کر رہے ہوتے ہیں جی ہمارے مرشد سے۔ تو فرمانے لگے میں یہاں آتا ہوں، لوگ 2 بجے تک آتے رہتے ہیں، آپ لوگ ہوتے ہیں تو چند لوگ آتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو میں نے عرض کی، میں نے کہا جی آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ نے آپ کو بہت نواز رکھا ہے، آپ شمس ہیں، شمس کا مطلب ہی سورج ہوتا ہے، تو آپ تو ہمارے سلسلہ کے شمس ہیں، سورج ہیں، ہم ذرے ہیں، سورج ذرے کا کیا مقابلہ؟ کہ نہیں یہ بات نہیں، اندر کی بات ہے۔ میں خاموش ہو گیا، میں نے کہا جی ہم کم عقل ہو گئے، ہماری تو کل شعور ہی بیچارہ اتنا محدود ہے، میں کیا جواب دوں؟ تو فرمانے لگے قاضی صاحب بات یہ ہے کہ میں نے اپنے مرشد کو اپنے اندر بٹھا رکھا ہے، لوگ ان کو دیکھنے آتے ہیں، مجھے کوئی نہیں دیکھنے آتا۔ جب آپ بھی اپنے مرشد کو اپنے اندر بٹھا لیں گے تو لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو دیکھنے نہیں آئیں گے۔ وہ
تو آپ کے مرشد کی جھلک دیکھنے آپ کے پاس آئے، اور یہ فیکٹ ہے، اس کا تجربہ ہم لوگ کرتے رہتے ہیں. یہ تو پریکٹیکل بات ہے کہ جب ہم تھوڑا سا مرشد کو اپنے اندر بٹھا لیتے ہیں، لوگ ماشاءاللہ عزت بھی کرتے ہیں، رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، جب بھی لگا کے خوش ہو جاتے ہیں، چھو کے خوش ہو جاتے ہیں، ساتھ بیٹھ کے خوش ہو جاتے ہیں، ساتھ کھا کے خوش ہو جاتے ہیں. اور جو بھی آتا ہے وہ اٹھ کے کا نام ہی نہیں دیتا، چاہے عورتیں ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، وہ آتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں. میں سوچتا رہتا، میں نے کہا یار میرے اندر تو کوئی کوالٹی نہیں، میرے اندر یہ 10-20 سال پہلے کیوں نہیں کوالٹی تھی بھائی؟ پہلے بھی تو لوگ آتے تھے، میرے پاس تو کوئی نہیں بیٹھتا، تھوڑی دیر بیٹھے سلام دعا کی چلے گئے. تو جو ٹائم گزرتا جا رہا ہے، مطلب لوگوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کے اندر پیار بھی بڑھتا جا رہا ہے، محبت بھی بڑھتی جا رہی ہے. ایک کوئی بڑائی کی بات میں نہیں کر رہا بھائی، صرف ایک قانون میں وہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو قانون مرشد نے بتایا وہ تھوڑا سا اپلائی ہم نے شروع کیا کرنا اپنے اوپر کہ ٹھیک ہے جی ہمارا ذہن اللہ کرے مرشد کی طرف لگا رہے. اب اتنا زیادہ تو نہیں لگتا کہ ہم دعویٰ کریں بڑے عاشق ہیں، بڑے یوں ہیں، فلاں شیخ ہیں، نو. لیکن تھوڑا سا چلیں، وہ چند قطرے ہمیں مل جاتے ہیں، یہ بھی بڑی ان کی عنایت ہے کہ وہ سب پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، سبھی سے کرتے ہیں، یعنی کہ صرف مجھ سے کرتے ہیں. اور مرشد کی بڑی عجیب سی ہوتی ہے ان کے وہ سلسلہ کے جو بھی مرید ہے ان سے ملتا ہے وہ کہتا ہے جی بس پیر و مرشد تو مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ بڑا عجیب و غریب سب، جیسے اب سورج ہے، آپ جا کے اس کی روشنی میں بیٹھے، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے جی کہ سورج کی روشنی سب سے زیادہ مجھ پہ ہی پڑ رہی ہے، میں ہی دھوپ میں جو ہے وہ بیٹھا ہوں، سب دھوپ میرے اندر ہی پڑ رہی ہے، میرے اندر ہی جادو ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، سب کو سارے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں. اسی طرح مرشد کے مریدین جو ہیں وہ بھی سارے اس سے مستفید ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ذرا بہت قریب ہو جاتے ہیں، ہم ذہن ہو جاتے ہیں، ہمراز ہو جاتے ہیں. یہ تمام سلاسل کے اندر یہ ہوتا ہے. لیکن مرشد کا پیار محبت جو ہے سب کے لیے ہوتا ہے، سارے ہی مرشد کی اولاد ہیں. اب دیکھیں جو مادی ماں باپ ہیں اپنی اولاد سے کتنا محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں کہ اولاد کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے ماں باپ تڑپ اٹھتے ہیں. اگر کہیں وہ یہ ہوتے ہیں باہر تھوڑی دیر ہو جائے، ماں باپ جناب وہ ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ میرے بچے گئے ہوئے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے، ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، ان کا فون نہیں مل رہا، یہ کدھر کے ہیں، کیوں گئے ہیں. اور جب تک بچے وہ ماں باپ کے سامنے نہیں آ جاتے ماں باپ کو چین نہیں آتا. اسی طرح مرشد کے بھی ہوتا ہے کہ یہاں مرید کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ مرشد کے قلب پہ نمودار ہوتی ہے. میں ابھی سلسلے میں شامل نہیں ہوتا، بیعت نہیں ہوتا، تو میری اٹیچمنٹ مرشد سے ہوگی، خط و خطابت تھی میری، تو ایک پیار محبت ہو جاتا ہے جیسے بندے کو ہو جاتا ہے، عشق ہو جاتا ہے، عقیدت ہو جاتی ہے. بابا جی کے مضامین پڑھتے تھے، ان سے محبت ہوگی، عقیدت ہوگی. تو میں ایک دم بیمار ہو گیا، بہت زیادہ بخار ہو گیا، اچانک بخار ہوا، کوئی سمجھ نہیں، بیٹھے بیٹھے اچانک، ویسے ہوتا ہے بخار آہستہ آہستہ سلو گروتھ کرتے، مجھے ایک دم سے بہت زیادہ بخار ہو گیا. تو یہ اس ٹائم نئی کتاب روحانی علاج بابا جی لکھی تھی، تو میری والدہ نے بخار کا ایک تعویذ جو تھا اس میں لکھا وہ میرے گلے میں ڈال دیا. بس مجھے تھوڑا تھوڑا مطلب تھا ہوش کے میرے کچھ گلے میں ڈالا ہے. تو میں لیٹ گیا، تو یہ سمجھے کہ بالکل بیہوشی کی قسم کی تاری ہوئی تھی. اب پتہ نہیں نیند تھی، بیہوشی تھی، پارا. تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے اور بہت لوگ وہاں کھڑے ہیں، جیسے جلسہ ہوتا ہے، جلسہ ہوتا ہے یہ ہمارے سیاسی لیڈر جلسہ کرتے ہیں، بڑی دنیا ہوتی ہے. تو مطلب جو اسٹیج ہے وہ آگے ہے، میں پیچھے ہوں، میرے ساتھ کوئی ایک بندہ ہو رہا ہے. تو میں جو پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں میں ان سے پوچھ رہا ہوں، میں نے کہا یار یہ کیا بات ہے، آپ لوگ یہ اتنے لوگ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ کراچی سے خواجہ شمس العظیم صاحب تشریف لائے ہوئے. تو میرے اندر بڑا وہ شوق پیدا ہوتا ہے. میں نے کہا یار اچھا. تو وہ جو بندہ ہوتا ہے میں اس کے ایسے انگلی اس کے ہاتھ میں پھنسا کے تو میں ایسے اپنے کندھے کے بال میں ان لوگوں کو چیرتا 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 سیدھا آ جاتا ہوں.
آگے جاتا ہوں تو آگے سے صفحے بنی ہوئی ہیں، تو بابا جی اگلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں سینٹر کے اندر، تو میں جو ہی پیچھے پہنچتا ہوں تو بابا جی کو پتہ چل جاتا ہے جی کہ آیا، مجھے فرمانے لگے قاضی صاحب ہاتھ پکڑائیں اور آگے آ جائیں، ایسے کیا جو میں بابا جی کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، صرف بیگ جو تھی ان کی وہی دیکھی، تو میں نے ہاتھ میں ہاتھ پکڑایا تو بس یقین کر لیں اتنا زور کا کرنٹ لگا جیسے کوئی 11,000 کے وولٹیج سے چھو جاتا ہے، بہت جھٹکا لگا زور کا، ایک دم سے آنکھ کھلی تو مجھے اتنا پسینہ آیا ہوا تھا کہ جیسے بالٹیوں کے حساب سے آتا ہے، یعنی کبھی زندگی میں نے جہاں مجھے پسینہ آیا تو نہ میں نے اتنا پسینہ شاید کسی کو دیکھا ہوگا، کہ میرا بستر بالکل گیلا ہو گیا، مجھے بستر چھوڑ کے دوسری سائڈ پہ سونا پڑا، وہاں سویا نہیں جا رہا تھا اتنا، تو خیر جی میں نے صبح اٹھ کے بابا جی کو خط لکھ دیا، تو میں نے ان کو بتایا کہ مجھے بخار ہو گیا تھا، تو میں نے نہیں لکھا بابا جی کو میں اب صحیح ہو گیا ہوں، میں بخار ختم ہو گیا، تو میں نے کہا جس طرح میں نے خواب میں آپ کو دکھا ہے سارا خواب لکھا جاتا، تو بابا جی فرمانے لگے قاضی صاحب جب آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ تکلیف میرے قلب پہ نمودار ہو جاتی ہے اور میری تو جو آٹومیٹک آپ کی طرف مبزول ہو جاتی ہے، بس یہی آپ کے خواب کی تعبیر ہے، اور اب ماشاءاللہ آپ کی صحت بالکل ٹھیک ہے۔ میں حیران پریشان ہو کے میں نے کہا یار عجیب لوگ ہیں بھائی، کیسے پہنچ جاتے ہیں، اس طرح بابا جی کو پتہ چل گیا کہ میں بیمار ہوں، اور بابا جی تشریف بھی لے آئے اور انہوں نے تصور بھی فرما دیا، اور کوئی دوائی بھی نہیں کھانی پڑی، بالکل میں ٹھیک ٹھاک فریش، صبح میں اپنے کام کاج پہ گیا ٹھیک ٹھاک۔ تو میں تعلق بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مرشد کا مرید کا ایک تعلق ہوتا ہے، بہت پیارا تعلق ہوتا ہے، اور یہ میں نہیں لوگ میرے خیال جتنے بھی ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دیگر جان بھائی، یہ سب کا تجربہ ہے کہ ہم بہت سارے کرائسس میں پھنستے ہیں اور اس طرح نکالا جاتا ہے کہ ہمیں خود سمجھ نہیں آتی کہ ہم نکل کیسے گئے، اور ہم بندہ کہتا ہے جی بس جی میں تو گیا، کچھ چیخنا چلانا شروع کرتا ہے، لوگ روتے ہیں پیٹتے ہیں کہ بس ہم تو پھنس گئے جی، ہم تو مر گئے جی، اور ایسے نکلتا ہے بندہ کہ سمجھ نہیں آتی، جیسے وہ کہتے ہیں نا مکھن میں سے بال نکل آتے ہیں، اس سے مرشد جو ہے اس بندے کو نکال لیتے ہیں۔ یہ مرشد کی جو ہے بڑی اہمیت ہے بھائی، ہمارے میاں مشتاق صاحب مرحوم میاں مشتاق صاحب لاہور براہمل کے شاعر تھے، بہت ہو گیا تو وہ تھے میری طرح کافی لاپرواہ، ان کو شوگر تھی، وہ میٹھا بھی کھا لیتے تھے، سب کچھ کہہ لیتے تھے، وہ لوگ ان کو کہتے تھے میاں جی آپ کو شوگر ہے میٹھا کیوں کھاتے ہیں، نہ کھائیں زیادہ، وہ کہتے ہیں نہیں 2 گولیاں بعد کھانا بھی، وہ شوگر کی گولیاں کھاتے تھے نا، تو کہتے ہیں 2 گولیاں زیادہ کھا لیں گے، مطلب ایک تقریہ کلام بھی ہو جاتا تھا، تو وہ جناب کہیں ان کو وہ ٹھڈا وڈا لگا، ان کا یہ جو پاؤں کا ٹکا یہ انگوٹھا تھا یہ زخمی ہو گیا، تو لاپرواہی تو میں نے بتایا نا زیادہ کوئی لاپرواہ ہوتے ہیں، تو وہ جناب کچھ زیادہ ہی میاں صاحب بھی لاپرواہ تھے، انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، تھوڑا بہت کوئی دوائی یہ لگاتے رہے، وہ کیا ہو گیا جس کے اندر پس پڑ گئی، پس پڑھتے پڑھتے وہ جناب پورا پاؤں سوج گیا، اچھا پھر وہ ڈاکٹر شکر کے پاس گئے، وہ جو مطلب مرض بڑھتا گیا دعات کی، تو جو دوائیاں دیتے رہے وہ جب یہاں تک مطلب پوری ٹانگ کے اندر آگے سویلنگ ہو گئی، ہاسپٹل میں چلے گئے، بلکہ سمجھے کوما میں چلے گئے، اب ڈاکٹروں نے کہا جی یہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی، اب گھر والے بڑے پریشان ہو گئے سارے کہ یار یہ کیا ہوگا، تو میاں صاحب نے کہا نہیں جی بابا جی سے رابطہ کریں، بابا جی انگلینڈ گئے ہوئے تھے، خیر جی انہوں نے انگلینڈ میں بابا جی سے رابطہ کیا کہ جی ڈاکٹروں نے یہ کہا جی کہ ان کی ٹانگ کاٹی جائے گی، بابا جی فرمایا نہیں کچھ نہیں ہوتا، بس دیکھیں چند دن میں میاں صاحب گھر آ جائیں گے، تو یقین کر لیں کہ بس ایسے وہ سلسلہ ہوا کہ پتہ ہی چلا بس کدھر گئی کیا ہوا، میاں صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، مطلب کہ چند دنوں میں گھر آ گئے، مقصد یہ ایک سلسلہ ہے، تو بہرحال چوری کافی لمبی ہے، میں کیا سناؤں آپ کو، تو بہرحال وہ ہمارا ٹریننگ پروگرام ہو رہا تھا، میں گیا کراچی، تو مجھے تلاش کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے وہ یار قاضی نہیں آیا، اسے کوئی قاضی نہیں آیا، ایسے پوچھ رہے تھے، تو مجھ پہ نظر پڑی دوڑتے ہوئے آ کے مجھے لپٹ گئی، رونا شروع کر کے دوڑے ماری، او قاضی ویخ، نہ
خوش نصیب ہاں میرا 3 دن حضور دے دربار اندسی نہ بولتا رہا یار، کیونکہ بابا جی ان کو بتا دیا کہ بھئی آپ کی میں نے درخواست جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اندس میں پیش کی، تو وہاں 3 دن آپ کا جو ہے یہ کیس چلتا رہا، تو حضور نے پھر کرم فرمایا اور انہوں نے سارا سلسلہ کر دیا، تو آپ ٹھیک کہ مرشد ایک بڑے عجیب مطلب ہستی ہے جی، اس کو کس طرح ڈیفائن کریں، مجھے تو نہیں سمجھ آتی، ہمارا عقل شعور بالکل ناقص، چھوٹی عقل کے بندے ہم لوگ، اتنی بڑی ہستیوں کو کس طرح مکور کریں، کیا مطلب بتائیں ان کے متعلق۔ تو یہ مرشد اور مرید کا بڑا عجیب و غریب مطلب تاثر ہوتا ہے، ایک بڑا رشتہ ہوتا ہے، ایک واسطہ ہوتا ہے ان کے ساتھ، مطلب کیا کہیں، کچھ اس کے الفاظ بھی ہمارے پاس نہیں کہ ہم کس طرح اس کو ڈیفائن کریں کہ کیا یہ رشتہ ہے، بس ایک لنک ہے، بظاہر نظر نہیں آتا۔ اب دیکھیں ابھی ہمیں نہیں پتا مرشد ابھی ہمارے پاس ہی آئے ہوں یا بیٹھے ہوں، ہماری باتیں سن رہے ہوں، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، اور آتے ہیں، بالکل آتے ہیں، بلکہ کیا بتاؤں آپ کو، ہمارے ساتھ تو بہت کچھ ہوتا رہتا ہے، بس یہ تو بڑا عجیب سا ایک سلسلہ ہے۔ بلکہ ابھی پچھلے دنوں ابھی چند دن پہلے ہی میں سپریم کورٹ گیا، وہ قاسم ناز صاحب میرے ساتھ ہیں، میرے خیال نہیں آئے، تو وہاں وہ جج بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ میرے بچے کا وہ ہو گیا تھا، مرڈر کیا تھا ان لوگوں نے، ان کے وہ سلسلہ چل رہا تھا 12، تو ان کو چھوٹی کورٹ سائے موت دے دی 2 دفعہ، پھر وہ ہائی کورٹ میں گئے، وہاں سے ان کو عمر قید ہو گئی، پھر وہ سپریم کورٹ میں ابھی اپیل کی تھی، تو ابھی 14 تاریخ کو، یہ پچھلے مہینے کی یا پتہ اسی مہینے کی میرے خیال میں 14 تاریخ ہے، ہاں اسی مہینے کی 14 تاریخ، ساری دماغ میں پھر آ رہا ہے۔ تو میں وہاں جب وہاں گیا سپریم کورٹ میں، تو یقین کر لیں کہ میں نے بالکل کلیئر کٹ اپنے مرشد کو وہاں دیکھا کہ جج یہاں بیٹھے ہوئے بابا جی، اور بابا جی کے ساتھ بہت ہی بہت ہستی، بس کیا میں بتاؤں، مجھے فیل ہوا کہ وہ بھی ساتھ ہے۔ تو میں کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، تو بس جو ہی اسٹارٹ ہوا ربیع الاول، تو میرے ذہن میں بات ہے کہ میں نے کہا یار یہ ان کو معاف کر دوں، میں نے بابا جی سے رابطہ کیا، میں نے کہا بابا جی مجھے کیا کریں، بابا جی فرمایا نہیں بالکل فوراً معاف کر دیں، جی ٹھیک ہے جی۔ تو وہ جج تھے بیٹھے ہوئے تھے، اور کافی وہاں وکلا تھے، 100-150 وکیل تھے وہاں بیٹھے ہوئے، تو جب میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں، جو کہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے، اور اپنے پیر و مرشد کے صدقے میں ان کو معاف کر دوں، یقین کر لیں اس طرح محسوس ہے ان کو کرنٹ لگا ہے، جیسے نا 3 جج تھے، پتہ نہیں کا نام ہے جعفر الحسن تھا، ایک کوئی نقوی صاحب تھے، ایک تیسرے کیا نام سے وہ بھی شاجی تھے، تو اکثر 3 جج تھے، اور ایسے عجیب ان کے مطلب تاثرات تھے، تو مجھے کہنے لگے جی آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے کہا جی جو آپ سن رہے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں، ان کو دوست ہیں جن کا نام میں نے لیا، ان کے صدقے میں ان کو معاف کر دوں۔ تو پہلے انہوں نے آپس میں کوئی تھوڑی سی گسر کی، پھر وہ جناب آپس میں کہنے لگے یار یہ کیا کہہ رہے ہیں بندہ، تو وہ جو مجرم پارٹی تھی ان کا وکیل بھی میرے ساتھ کھڑا تھا، بشارت نام تھا، تو وہ جج ان کو کہنے لگے بشارت بھائی آپ سن رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ سرپرائز نہیں آپ کے لیے، میں نے کہا جی بالکل سر میرے لیے سرپرائز ہے۔ اور وہاں پورا اس عدالت میں کافی، کیونکہ سپریم کورٹ میں کافی لوگ، وہاں 100-150 تقریباً لوگ تھے، اور یقین کر لیں ایسے محسوس ہوا جیسے لوگوں پہ سکتہ طاری ہو گیا ہے، اور جب یہ روحانی کوئی شخصیت جو ہستی آتی ہے تو وہاں کا ماحول چینج ہو جاتا ہے، اور تقریباً بندے نے محسوس کیا، اور وہ قاسم بھی جا رہے ہیں تو زیادہ ہی محسوس کیا، وہ قاسم بن ناز سے تو بات ہی نہ ہو سکے، وہ کہتے ہیں کہ سب مجھے کیا ہو گیا، ایسے مجھ سے پوچھ رہے ہیں جب نہیں عطا سے میں یار سب کے ساتھ یہی کچھ ہوئے، تو وہ بڑا عجیب سا مطلب ہے، وہ کافی دن وہ دماغ میں اثر ابھی تک اثر ہے، میں بات کرتا کرتا بھول جاتا ہوں، پھر کئی الفاظ میرا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد میری جو ہے نا یقین کر دل کی دماغ کی کیفیت میں بڑے عجیب ہو رہی، بہت زیادہ چوٹ پڑی، سخت چوٹ پڑی، تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ اتنی دیر میں وہ جب ہم باہر آ رہے تھے تو گیٹ میں ایک بندہ کھڑا، وہ پکڑ لیا، کہنے لگا جی کہ میں 12 سال ہو گئے میں سپریم کورٹ میں کام کر رہا ہوں، تو اس طرح کا ماحول نہ دیکھا، نہ کبھی آج تک اس طرح کا کیس دیکھا، یہ کیا ہے سارا کچھ، میں نے کہا جی مجھے
میں نے سمجھا قاسم بھائی کہ وہی سپریم کورٹ میں کام کرتے ہیں، بڑی بات ہے، جگہ جگہ لوگ سلام کا کار تھے، مجھے فیل لگا کے نکل گئے تھے، تو پیچھے سے آواز آئی سر جی سر جی، تو ہم لوگ رکے، تو وہ دوڑتا ہوا آیا، تو میں نے شاید یہ قاسم بھائی سے کوئی بات کریں گے، وہاں سے مجھے لکھ گئی جب فیل لگا رونا شروع کر، انہوں نے بھی یہی بات کی، انہوں نے کہا جی وہ جی میں تو سپریم کورٹ میں کام کرتا ہوں، میں جو فیصلے ہوتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں کمپوز کرتے ہیں، کیا وہ کرتے ہیں ریڈر جی ریڈر نہیں ریڈر نہیں، وہ کوئی مطلب ان کا الگ تھا، ریڈر تو اور تھا کوئی، یہ وہ کہتے ہیں میں کمپائل کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں، وہ جو کمپوزنگ کرتے ہیں وہ اس کا مطلب شعبہ تھا، تو کہتا ہے میں کئی سالوں سے یہ کام کر رہا ہوں، مجھے کہنا جی آپ تو بہت روئے ہیں، وہ کہہ رہے جی آپ تو بڑے عظیم بندے ہو، میں نے کہا نہیں صاحب، میں نے کہا میں عظیم نہیں، عظیم ذات تو اوپر بیٹھتی، میں بہت گنہگار ہوں، تو مرشد یقین کر لیں کہ میں بالکل کلیئر کٹ، مطلب کبھی میرے ساتھ اس طرح ہوتا ہے، مطلب کوئی محسوس تو ہوتا ہے کہ مرشد آ گئے ہیں ٹھیک ہے یہ کوئی معاملہ ہے، لیکن اتنا کلیئر کھلی آنکھوں سے، مطلب میں نے پہلی دفعہ ایسا مشاہدہ زندگی میں کیا، ہمارا پتہ نہیں یہ شیئر کرنا چاہیے تھا نہیں کرنا چاہیے، بہرحال کیونکہ آج مرشد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو وہ مطلب ابھی تک وہ سین میرے ذہن میں رہتا ہے، اور جب بھی رہتا ہے تو وہی کیفیت مطلب اسی طرح کی میرے پہ تاریخ ہے، تو بہرحال یہ مرشد جو ہیں یہ سب کے ساتھ ہی رہتے ہیں، کوئی میرے ساتھ خالی نہیں رہتے، یہ ہر بندہ اگر اپنے بات یہاں بیان کرنا شروع کر دے تو سمجھیں کہ رات بھی گزر جائے گی، تو ہمارے مرشد کی تو باتیں نہیں ختم ہوگی، لیکن یہ جتنے بھی سلاسل ہیں، چاہے قادریہ ہے، چشتیہ ہے، نقشبندیہ ہے، سہروردیہ ہے، عظیمیہ ہے، کوئی بھی سلسلہ ہے، تاجیہ ہے، نوریہ ہے، بہت سارے ایفوریہ، جنیدیہ، بہت سارے سلاسل ہیں روحانی، تقریباً 150 سے زائد میرے خیال ہے، 200 سے زائد روحانی سلاسل جو سب دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں، تو جتنے بھی مطلب یہ روحانی لوگ ہوتے ہیں ان کا اپنے مریدین کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ اب تاج الدین بابا وہ بھی فرماتے تھے کہ جی میرے بے شمار جو ہیں وہ بچے ہیں، بچے کہتے تھے، وہ مرید نہیں کہتے تھے، تو کہتے ہیں اتنے آسمان کے ستارے نہیں ہیں جتنے میرے اولاد ہیں، اور جو بھی مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس پہنچ جاتا ہوں، یہ ان کا دعویٰ تھا، اور بالکل آتے ہیں، بڑی مطلب ان کے ساتھ عقیدت ہے، جن کو محبت ہے، یہ مرشد مرید کی میں بات کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں بھی لوگ عقیدت رکھتے ہیں، اچھا پھر اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ سارے مسلمان ہی، میں نے دیکھا بے شمار غیر مسلم ہیں جو ہمارے پیر و مرشد سے بھی محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، کلندر بابا سے رکھتے ہیں، تاج الدین بابا تو خیر بہت بڑی ان کی وہ کرامتیں مشہور ہیں، ان کی کتابیں پڑھیں، ان کے جو مریدین ہیں ان سے بات کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ بڑے بڑے انگریز جو عہدوں پہ فائز تھے اس ٹائم، کیونکہ انگریزوں کا دور تھا جب ایک تاج الدین بابا وہاں، یہ تو مطلب وہ بھی ان سے انتہائی عقیدت رکھتے تھے، اور کئی تو انگریزوں کو آزمانے بھی آ جاتے تھے کہ بھئی واقعی یہ بابا ہے اس طرح، یا یہ لوگ ایسی کوئی مبالغہ رائی کرتے ہیں، جب وہ آنکھوں سے مشاہدہ کرتے تھے تو وہ پاؤں پکڑ کے بیٹھتے تھے، تو یہ ان کی تو بے شمار کرامات ہیں، بے شمار، مقصد کہنا چاہیے کہ یہ جو مرشد ہوتے ہیں، کیونکہ اچھا پھر مرشد کے یہ نہیں کہ مطلب کوئی ایک ذات کا نام ہے، ایک ہستی ہے بس، وہ نہیں، یہ پوری ایک لڑی ہوتی ہے، یعنی یہ جو اگر ہم اپنے سلسلے کی بات کریں کیونکہ ہم سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، تو بتایا جاتا ہے، مرشد کریم بتاتے ہیں کہ یہ میں اکیلا نہیں ہوتا، میرے ساتھ پوری مشینری کام کر رہی ہوتی ہے، اور یہ مطلب ان سے چلتے 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 حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کے سسٹم بھی پہنچتا ہے، جیسے کہ ہم اگر دعاؤں کی کہتے ہیں، بابا جی نے بتایا کہ یہ دعائیں آپ لوگ کرتے ہیں تو یہ چلتے 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 یہاں مرکزی مراقبہ سے ہوتے 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 آگے چلتے 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 کلندر بابا سے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس تک بھی یہ ہماری دعائیں جہاں یہ پہنچ جاتی ہیں، یہ پورا سسٹم ہے، اور جو دعا حضور کے دربار اقدس میں پہنچ جاتی ہے تو قبولیت کا نہ سوال ہی کر ہے، مقصد یہ پتہ نہیں کہاں کہاں تک یہ اپروچ کرتے ہیں، کیا کیا مرید کے لیے کرتے ہیں، مرید بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور مرشد بیچارے کھپتے رہتے ہیں، وہ پتہ ہے سب کچھ اپنا مرید کے لیے دو پہ لگا دیتے ہیں۔ حضرت تاج الدین بابا وہ جو تھا وہ کیا نام تھا، گلاب سنگھ نام تھا، کیا نام تھا، گلاب سنگھ، اب وہ سکھ تھا، وہ دودھ دینے آتا تھا لیکن وہ عقیدت رکھتا تھا، وہ مر گیا، وہ دیکھے جا کے حضور سے جا کے انہوں نے جناب جا کے وہ کر لیا
کہ بھائی میں اس کو لے کے جانا چاہتا ہوں، مر گیا تھا. تو حضور نے فرمایا نہیں بھائی یہ تو قانون نہیں ہے، جو ادھر آ گیا وہ آ گیا، بس چلا گیا، ختم. تو وہ کہنے لگے نہیں حضور میں تو لینے آیا ہوں، میں تو لے کے جاؤں گا. اس نے پھر فرمایا بھائی نہیں آپ سوچ لو، یہ نہیں ہوتا سر.